صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ میرے بعد تم ایسے حکمران دیکھو گے کہ جو دین میں بڑے نئے ایسے کام کریں گے کہ جن کو تم نے اللہ کے نبی کے دور میں یا صحابہ کے دور میں نہیں دیکھا ہوگا، بدعات کہہ لیں یا کوئی بھی ایسی خرافات کہہ لیں کہ دین میں نئے نئے کام کریں گے کتاب و سنت کا دائی اور بہت سی عبادات کو چھوڑیں گے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، کیا پھر ہم ان کے ساتھ جنگ کریں، جہاد کریں کہ وہ دین میں جب ایسے کام شروع کر لیں کہ ہم ان سے لڑائی لڑیں، پھر جنگ کریں کہ وہ دین کی طرف واپس آ جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، تم تب تک ان کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، ان کے خلاف خروج نہیں کرو گے جب تک وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ جتنی بھی برائیاں اور گناہ آ جائیں، اگر وہ نماز ادا کر رہے ہیں تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے خلاف خروج کر سکو، جہاد کر سکو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز ایک ایسا کڑا ہے جو انسان کو اسلام کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ جس نے یہ بھی چھوڑ دیا، اس کا مطلب کیا ہے، جو نمازیں بھی چھوڑ دے پھر کھلی گمراہی میں آ جائے، پھر اس کے خلاف خروج اور جہاد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ یہ اس قدر اہم اسلام کا رکن ہے کہ یہی اسلام اور بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے میں سے لوگوں کو دیکھتے رہتے تھے کہ اگر کوئی نماز میں آتا ہے تو ٹھیک وہ اہل اسلام میں داخل ہے، جب نماز بھی چھوڑ دی تو ہم بھی سمجھ لیتے تھے اب اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ اور یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سب سے ضروری ہے، اور اسی کے بارے میں ہمارے رویوں میں سستی آ رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے ہم اس بارے میں سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے کامیاب ہونے والے انسانوں کی سورہ فرقان میں نشانیاں بیان کی، 5 ان کی عبادات، ان کے اعمال ذکر کیے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتے وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے کئی اعمال ذکر کیے، لیکن سب سے پہلا اور سب سے آخری عمل دونوں پر ہی اللہ رب العزت نے نماز کا تذکرہ کیا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع سے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کرتے ہیں اپنے دل کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور درمیان میں اور عبادات بتائیں، پھر سب سے آخر میں پھر یہی فرمایا والذین هم فی هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ بندے کامیاب ہونے والے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہر وقت خیال ہے کہ یہ مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، یہ مجھ سے رہ نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ میں اس حکم کو ضائع کر بیٹھوں۔ سب سے پہلا اور سب سے آخری حکم اللہ تعالیٰ نے بتا کر ہمیں یہ توجہ دلائی ہے کہ نماز کے درمیان میں ہی تمہارا اصل دین ہے، کہ جب اس کی حفاظت کر رہے ہو تو تم دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو اور تم اللہ کے ہاں کامیاب لوگوں میں داخل ہو۔ جب یہی چھوڑ دی تو پھر تمہارے باقی اعمال کا اللہ کے ہاں لحاظ نہیں رہ جاتا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ رب العزت نے نماز کو بنا دیا ہے، یعنی مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ہے میرے سکون کا ذریعہ یہ ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نفلی نماز پڑھ رہے ہیں رات کے وقت میں، تہجد کہہ لیں یا قیام اللیل کہہ لیں، کوئی بھی نام دے لیں، رات کے وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک عورت، وہ شاید آپ کی بیوی تھی یا کوئی عورت تھی، وہ آ کر ساتھ آپ کے پیچھے نماز میں وہ بھی شامل ہو گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ لمبا قیام کیا کرتے تھے نماز میں، لمبی لمبی رکعات، لمبی لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ جب صحابہ پوچھتے، آپ کے ساتھ یہ بات ہوتی تو آپ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح طبرانی کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی عبادت کا ایک ذوق عطا فرمایا تھا کہ وہ اس عبادت میں اللہ کی اس بندگی میں سب سے بڑھ چڑھ کر شریک ہوتا۔ جیسے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے بندوں کی مہمان نوازی اور خدمت میں کہیں بڑے ہوئے تھے۔ حضرت ایوب کا صبر مشہور تھا، کوئی نبی جہاد میں مشغول تھا، کسی نبی واعظ اور تبلیغ اور نصیحت میں تھا۔ اس کا ایک شوق تھا، اللہ نے ہر نبی کو ایک خوبی عطا فرمائی تھی، فرمایا کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کا ذوق عطا فرمایا وہ نماز ہے، اس وجہ سے میں سب سے زیادہ کوشش اور مشقت اور محنت اس عبادت میں کرتا ہوں۔
تو آپ نماز میں کھڑے ہیں، ایک عورت شریک ہوگی بعد میں، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے آئی ہو، تم چاہو تو چلے جاؤ، مطلب تمہارا میرے ساتھ کیا تعلق، میں تو بہت لمبی نماز پڑھنی ہے۔ تو عورت کہتی کہ میرے اندر ابھی یہ نشاط یعنی قوت موجود ہے کہ میں پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تو میری طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نماز بنا دی، مجھے جو سکون اس میں ملتا ہے تم اس قدر پابندی اس کی نہیں کر سکتے، اپنے اوپر کیوں ایسا بوجھ لیتے ہو جو تم اٹھا نہیں سکتے۔ اس کا اصل مطلب یہ نہیں کہ آپ روک رہے ہیں کہ نمازیں چھوڑ دو، بلکہ یہ تو نفلی نماز کی بات کر رہے ہیں، فرضی نمازوں کی تو حیثیت ہی الگ ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک لمبی روایت ہے مسند احمد کی، کہتے ہیں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز میں کھڑے ہیں، میں بھی آ گیا، حضرت عبداللہ بن عباس بھی آ گئے، تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات یہ نماز پڑھتے ہوئے ایک ہی آیت پڑھتے ہوئے گزار دی، مطلب اس کا تعلق تو تھا امت کے ساتھ رحمت کا، اللہم ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر اس قوم کو، اس امت کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہی ہیں، تو اپنے بندوں کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو اپنے معاملات میں غالب اور حکمت والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ساری رات اللہ کے نبی اسی ایک آیت کی تلاوت میں گزار دی اور آپ کھڑے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی اتنا لمبا قیام کرتے نماز میں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے نماز میں اتنا ذوق اور شوق عطا فرمایا تھا، فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب ہمارے نبی کو جس نماز، جس رکن اسلام کے ساتھ سکون ملتا ہو اور ہم اسی کو اپنے اوپر بوجھ بنا لیں، تو پھر نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ ہم کیسے کرتے ہیں؟ یعنی ایک طرف کہتے ہیں نبی سے پیار ہے، نبی سے عشق ہے، نبی سے محبت ہے، جان بھی قربان ہے، ایک نماز کا وقت نہیں دے سکتے تو نبی پر جان کیسے قربان کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟